अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर से हम आपके लिए एक ड्रामा सीरियल की मुकम्मल अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। ये टर्किश ड्रामा सीरियल है और बहुत ही रोमांटिक और दिलचस्प कहानी से भरपूर है। इस ड्रामा सीरियल का नाम है परफेक्ट दूल्हा। परफेक्ट दूल्हा की स्टोरी एक नटखट लड़की मलका के गिर्द घूम रही है। मलका जर्मनी से इस्तांबुल रिपोर्टर बनने आती है, मगर उसे वहाँ स्टार्स का हाल दिखने पर लगा दिया जाता है। मलका को इस्तांबुल में सर्जन डॉक्टर मोहम्मद से प्यार हो जाता है। जब मलका की फैमिली मलका को वापस आ जाने का कहती है तो मलका मोहम्मद के बारे में झूठ कह देती है कि वो और मोहम्मद एक दूसरे से प्यार करते हैं और मोहम्मद ने उसे प्रपोज़ भी किया है, मगर असल में तो मोहम्मद न्यूज़ स्टूडियो की हेड इग्नूर से मंगनी कर चुका है। ये मलका जानती है, मगर अपने प्यार को दिल में रखे हुए वो बस मोहम्मद को दूर दूर से ही देखती रहती है। तहसीन लव गुरु डॉक्टर है। वो जानता है कि मलका मोहम्मद को चाहती है। वो मलका का अच्छा दोस्त है। मलका इस्तांबुल में किराए पर एक छोटे से घर में रहती है, मगर मुसलसल 3 माह का किराया ना देने की वजह से उसे उस घर से निकाल दिया जाता है। फिर भी मलका वापस जर्मन नहीं जाती, क्योंकि मलका ने तो अपनी माँ से कहा है कि वो मोहम्मद जैसे अमीर डॉक्टर की मंगेतर है और उसके मंगेतर ने उसे एक अच्छा अपार्टमेंट भी लेकर दिया हुआ है। मोहम्मद के अंकल हयाती ने शादीशुदा होते हुए भी एक मशहूर सेलिब्रिटी दीबा को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस रखा है और 40 साल से दीबा हयाती की वजह से शादी नहीं कर पाई। जब वो थक जाती है तो हयाती को धमकी देने के लिए अपने टेरेस पर खड़े होकर कहती है कि वो छलांग लगा देगी अगर उसका प्यार खुद आकर उसे सबके सामने अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाता और उससे शादी नहीं करता तो वो सबको उसका नाम भी बता देगी और उसकी मौत का ज़िम्मेदार वही होगा। हयाती अपनी बीवी की जायदाद भी चाहता है और दीबा को भी चाहता है, इसलिए वो दीबा को बचाने के लिए और कायल करने के लिए अपने भतीजे मोहम्मद को दीबा के पास भेजता है। मोहम्मद इसलिए अपने अंकल की बात मान लेता है क्योंकि वो जिस हॉस्पिटल में काम करता है वो उसकी आंटी का है, और अगर हयाती की बेवफाई उसकी बीवी को पता चलती है तो वो अपने हॉस्पिटल का इंचार्ज अपने बेटे एंगिन को दे देगी, जिसका इंचार्ज अभी मोहम्मद है। और मोहम्मद इसलिए ये हॉस्पिटल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता कि वो गरीब और नादार बच्चों का इलाज मुफ्त अपने हॉस्पिटल में कराता है, जो कि एंगिन के इंचार्ज बनने पर नहीं हो सकेगा। इसलिए मोहम्मद दीबा को मनाने जाता है कि वो ऐसा ना करे। दीबा के घर के बाहर सब न्यूज़ वाले जमा हो जाते हैं। सब दीबा को नीचे उतरने के लिए कहते हैं, मगर दीबा किसी की बात नहीं मानती और कूदने के लिए बज़िद होती है। वहीं मलका भी पहुंच जाती है। मलका अब तहसीन के साथ उसके घर रह रही है, क्योंकि तहसीन उसका अच्छा दोस्त है और उसके घर में काम करने वाली भी मलका की माँ की दोस्त है। मलका रिपोर्टर बनना चाहती है, इसलिए वो किसी तरह दीबा को बचाने के लिए ऊपर पहुंच जाती है और मोहम्मद भी दीबा को समझाने पहुंच जाता है। मगर जब मोहम्मद दीबा को कायल करने के लिए बात कर रहा होता है तो नटखट मलका समझती है कि मोहम्मद उसे कूदने के लिए फोर्स कर रहा है, इसलिए वो बेचारी भागती चिल्लाती दीबा की तरफ भागी आती है ताकि वो दीबा को बचा सके। तो दीबा सच में ही इस बौखलाहट की वजह से नीचे गिर जाती है और मोहम्मद मलका को पकड़े अजीब अंदाज से देखता रह जाता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आ गई हो, तुम्हारी वजह से दीबा नीचे गिर गई। दोनों में काफ़ी तकरार होती है और फिर मलका वहाँ से भाग जाती है। दीबा नीचे प्रोटेक्शन की वजह से बच जाती है, मगर उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। दीबा को मोहम्मद हॉस्पिटल लाता है और हयाती अपनी महबूबा दीबा के लिए बहुत अफसरदा होता है। हयाती की बीवी को शक हो जाता है कि उसका शोहर दीबा से मोहब्बत करता है और दीबा जिस शादीशुदा शख्स का जिक्र कर रही थी वो हयाती ही होगा, इसलिए उसकी बीवी
ایک جاسوس کو حیاتی کی نگرانی کے لیے لگا دیتی ہے۔ دوسری طرف ملکہ ہاسپٹل دیبا سے ملنے نرس کے یونیفارم میں آتی ہے۔ دیبا ملکہ کو رپورٹر سمجھ کر اپنی اور حیاتی کی محبت کی کہانی ملکہ کے فون میں ریکارڈ کروا دیتی ہے، مگر ابھی اس نے حیاتی کا نام نہیں بتایا تھا۔ وہ نام بتانے ہی والی ہوتی ہے کہ حیاتی ہی وہ شخص ہے، مگر اس سے پہلے ہی محمد وہاں آ جاتا ہے۔ وہ ملکہ کو دیکھ کر زبردستی اٹھا کر ہاسپٹل سے باہر لے جاتا ہے۔ باہر لے جانے لگتا ہے کہ محمد کی منگیتر اکنور دیکھ لیتی ہے۔ اکنور ملکہ کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ محمد نے اسے کیوں اٹھایا ہوا تھا۔ محمد اور ملکہ کے لیے شک اکنور کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ حیاتی نہیں چاہتا کہ دیبا کسی کو اس کا نام بتائے، اس لیے وہ اپنے بھتیجے محمد سے کہتا ہے کہ تم دیبا کو اس وقت تک جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اپنے گھر لے جائے، اور محمد ہاسپٹل بچانے کی خاطر اپنے انکل کی بات مان کر دیبا کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ تحسین کے گھر کے پاس ہی محمد کا گھر ہوتا ہے۔ تحسین کے گھر جو عورت کام کرتی ہے وہ محمد کے گھر بھی کام کرتی ہے، اس لیے ملکہ اس کے ساتھ محمد کا گھر دیکھنے چلی جاتی ہے، اور جب وہ وہاں دیبا کو دیکھتی ہے تو وہ سن لیتی ہے کہ محمد کے انکل حیاتی ہیں اور وہ شخص ہیں جو دیبا سے پیار کرتے ہیں۔ محمد ملکہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ دیبا یہاں ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ملکہ کہتی ہے کہ میں تو سب کو بتاؤں گی، اور اسی وقت ملکہ کی پوری فیملی محمد کے گھر پہنچ جاتی ہے، اور محمد کو داماد داماد کہہ کر ملکہ کی والدہ گلے سے لگا لیتی ہیں۔ ملکہ کا بھائی اور بہن محمد کو جیجو پکارتے ہیں۔ یہ سن کر محمد بہت حیران رہ جاتا ہے اور کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ملکہ کا دادا بھی ایک فنی کریکٹر ہے جو جہاز پر بیٹھنے کا شوقین ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی بات بھول جاتا ہے۔ ملکہ اس سچویشن میں محمد سے سودا کرتی ہے کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی، مگر اس کے لیے اسے اس کی فیملی کے سامنے ان کا داماد بننے کا ڈرامہ کرتے رہنا ہوگا، مگر اس کے لیے اسے اس کی فیملی کا یعنی اس کی ماں کے سامنے اس کا داماد بننے کا ڈرامہ کرتے رہنا ہوگا۔ محمد بہت حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ملکہ محمد کو اپنی تھوڑی بہت کہانی سناتی ہے کہ اس کی ماں کو ڈاکٹر پسند تھے اور استنبول رہنے کی خاطر اس نے جھوٹ کہا تھا کہ محمد میرا منگیتر ہے۔ محمد دوہری مصیبت میں پھنس جاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ کی فیملی مستقل یہاں رہنے آ گئی ہے۔ ملکہ اپنی فیملی کو تحسین کے گھر لے جاتی ہے اور تحسین کو مجبوراً محمد کے گھر رہنا پڑتا ہے۔ جب حیاتی دیبا سے ملنے محمد کے گھر آتا ہے تو اس کی بیوی کا جاسوس بتا دیتا ہے کہ حیاتی محمد کے گھر مشکوک انداز میں آیا ہے۔ دوسری طرف سب کے سامنے ملکہ محمد کی منگیتر ہے۔ یہ دکھانے کے لیے محمد ملکہ کو ایک رنگ لا کر دیتا ہے۔ جب اکنور اور حیاتی کی بیوی محمد کے گھر پہنچتے ہیں تو اکنور محمد کو ملکہ کے ساتھ گلے ملتے اور اس کے ہاتھ میں وہ رنگ دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتی ہے، تو تحسین جھوٹ بول دیتا ہے کہ ملکہ میری منگیتر ہے۔ بہت ہی فنی سچویشن ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حیاتی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بیوی آ گئی ہے تو وہ دیبا کو چھپا دیتا ہے۔ حیاتی بھی بچ جاتا ہے۔ دیبا محمد کے گھر کے قریب ہی رہتے کرنل سے مدد مانگتی ہے کہ اسے زبردستی محمد نے اپنے گھر رکھا ہوا ہے، مگر کرنل کو بھی سب مل کر بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہاں کوئی دیبا نہیں رہتی، آپ کو دوائیوں کا اثر ہے۔ دیبا ملکہ سے ناراض ہوتی ہے کہ وہ بھی محمد اور حیاتی کے ساتھ مل گئی۔ ملکہ دیبا کو بھی اپنی مجبوری اور اپنی محبت کا راز بتا دیتی ہے۔ اس وجہ سے دیبا ملکہ سے ناراضگی چھوڑ دیتی ہے۔ ملکہ کی بہن جنت تحسین کو پسند کرنے لگی ہے۔ ملکہ کی والدہ چاہتی ہیں کہ محمد رسم و رواج کے ساتھ صحیح طریقے سے آ کر ان سے ملکہ کا ہاتھ مانگے اور وہ صحیح طرح دونوں کی منگنی کروائے۔ محمد ملکہ کو جاننے کے بعد اس سے محبت کرنے تو لگتا ہے، مگر اکنور سے منگنی کا خیال آتے ہی
اپنی محبت کو دبا لیتا ہے۔ محمد کا کزن اینگن ملکہ کے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہے اور محمد یہ محسوس کر لیتا ہے۔ اسے اینگن کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ ملکہ محمد سے کہتی ہے کہ وہ اپنے اچھے برے کا خود خیال رکھ سکتی ہے۔ ملکہ کا بھائی اپنی جائیداد میں سے اپنا حق لینے، اپنا گھر چھڑوانے کے لیے اپنی ماں سے ان کی ساری جمع پونجی لے کر جرمن جانے کے لیے نکلتا ہے، مگر اسے سنگر بننے کا جنون ہوتا ہے۔ اس کا گانا کسی کام کا نہیں ہوتا، سراسر بددعاؤں سے بھرا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تیرا منہ ٹوٹے گا، تیرے پیر ٹوٹیں گے، تیرے دانت جھڑیں گے، انشاءاللہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، تیرے پیر ٹوٹیں گے، انشاءاللہ۔ مگر جب ایک آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کافی سارے پیسے ہیں تو وہ اسے سنگر بنانے کا لالچ دے کر لے جاتا ہے اور اسے ڈرنک میں کچھ پلا کر بے ہوش کر کے سارے پیسے لے جاتا ہے، اور طوفان جو کہ ملکہ کا بھائی ہے لٹا کر لوگوں سے مار کھا کر محمد کے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ وہاں ملکہ اور محمد اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ طوفان جرمن گیا ہے۔ اب ملکہ کی فیملی واپس جرمن بھی نہیں جا سکتی۔ یہ جان کر محمد اور زیادہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ ملکہ اور محمد دونوں بہت سے مشکل اور دلچسپ مراحل سے گزرتے اور ایک دوسرے کو بچاتے بالآخر پکڑے ہی جاتے ہیں کہ وہ دونوں جھوٹے منگیتر تھے۔ اصل میں ایک نور محمد کی منگیتر ہے، مگر محمد سب کے سامنے ملکہ کی محبت کا اعتراف کر لیتا ہے اور ایک نور سے منگنی ختم کر لیتا ہے۔ اینگن ملکہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا نظر آتا ہے۔ ایک نور بھی دونوں کو الگ کرنے کے لیے مختلف چالیں چلتی نظر آتی ہے، کیونکہ ایک نور کسی طرح ملکہ کو جیتنے نہیں دینا چاہتی۔ جنت اور تحسین دونوں کو الگ ہونے سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ جنت اور تحسین کی جوڑی بھی آخر بن ہی جاتی ہے، اور دوسری طرف حیاتی اور دیبا بھی ایک ہو جاتے ہیں اور دیبا کو بالآخر اپنی محبت مل جاتی ہے۔